تو یہ جو وہاں ہم مزاروں پر جا کے بلند آواز میں دعا اللہ کے حضور کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں کھڑے ہوئے لوگ جو فاتحہ خوانی کر رہے ہیں ان کے اس کنسنٹریشن میں وہ مقل ہوتی ہے۔ ایک تو قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں تو مدھم آواز میں پڑھیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں تو وہ بھی دل میں ہم کر لیں۔ اس قسم کی حرکتوں سے ہم بچیں جس سے شرک کا تاثر پیدا ہوتا ہو یا قبر کو پوجنے کا تاثر پیدا ہوتا ہو۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور دوسروں کی بھی ہدایت پاس آن کرتے رہے ہیں۔ ان کے مزارات پر جا کر کوئی ایسی حرکت کرنا جو اسلام کے شعار کے خلاف ہے وہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ مناسب بھی نہیں۔ تو اس سے ہم اجتناب کر لیں، وہاں اس سے دور رہیں۔ جو مانگنا ہے رب تعالیٰ سے براہ راست مانگا جا سکتا ہے، رب سب کی سنتا ہے، سب کا مالک ہے وہ۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ تو ان کا بھی سنتا ہے، ان کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے اور پوری کرتا ہے، دونوں ہی باتیں ہیں، جو اسے مانتے ہی نہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی پال رہا ہے اور بڑے کھلے دل سے پال رہا ہے، کہ جس کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ بن مانگے دیتا ہے، بن مانگے پال رہا ہے، نہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہماری نیکی اور بدی کا اس وقت خیال آتا ہے جب وہ ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو اتنا مہربان ہے اس سے براہ راست کیوں نہ مانگا جائے؟ ہاں، مانگنے کا ایک ڈھنگ ضرور ہے۔ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آدھا گھنٹہ رب تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر اس سے مانگا جائے تو جلدی عطا کرے گا۔ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو مزاروں پہ جب ہم جاتے ہیں تو رب سے براہ راست مانگیے۔ وہ صاحب مزار تو وہ ہیں جو رب کی غلامی ہی کرتے رہے ساری عمر، جنہوں نے رب کے علاوہ کسی کو قابل عبادت سمجھا ہی نہیں۔ وہ تو بڑے سے بڑے شہنشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے حق بات کہہ دیتے رہے اور اس شان سے کھڑے ہوئے کہ گویا بادشاہ اور وہ ایک برابر ہیں۔ یہ احساس صرف اس لیے تھا ان کے اندر کہ وہ اس یقین کامل کے ساتھ زندہ تھے کہ ہمارا پالنہار، ہمارا مالک صرف اور صرف رب ہے۔